السلام علیکم، میں فروق اعظم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 3 بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے، ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ آج کی جو پہلی خبر ہے وہ سید حیدر علی اینکر پرسن ہے جن کا سعد رضوی پر ایک الزام لگایا گیا ہے۔ دوسرا ایک عالم دین، عظیم عالم دین جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، مفتی ہاشم میاں صاحب، ان کے انتقال کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ محمد رضوان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے ادبی کی گئی ہے، اور ایک ایکشن لینے کا پی سی بی کو کہا گیا ہے۔ یہ معاملہ اب کافی حد تک بڑھا دیا گیا ہے محمد رضوان کے حوالے سے۔ تینوں اپڈیٹ آپ کے ساتھ تفصیل سے رکھتا ہوں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ جڑا رہے۔ آج کی پہلی جو خبر ہے وہ ہے سعد حسین رضوی کے حوالے سے۔ سید حیدر علی کی جانب سے سعد رضوی پر الزام لگایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کر خادم حسین رضوی کے بیٹے سعد رضوی تک فلسطین کے حق میں کوئی نہیں بولا اور کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں نکلے کہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو سعد رضوی بھی باہر نکلا تھا، مولانا فضل الرحمان بھی نکلا تھا، ساری پی ڈی ایم بھی باہر نکلا تھی، لیکن اب عمران خان کی حکومت نہیں ہے تو یہ فلسطین کے حق میں نہ تو کوئی بیان دے رہے ہیں اور نہ ہی وہ باہر نکل۔ عقل کے اندھے ہو، بیان تو سعد رضوی نے کافی پہلے دے دیا ہے فلسطین کے حق کے اندر۔ تمہاری آنکھوں کے اوپر عمران خان کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی واحد و عظیم لیڈر ہے جو فلسطین کے حق میں بول سکتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر فلسطین کے اسرائیل کے جہاز اسلام آباد کیا لینے آئے تھے جو تم بڑی حمایت کر رہے ہو عمران خان کی؟ عمران خان کا بیان آپ سنا ہے؟ عمران خان تو کہتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کیا جائے، ان کو علیحدہ علیحدہ حصہ دیا جائے، جبکہ قائد اعظم کا بھی یہ نظریہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو مانا جائے۔ اسرائیل کا تو وجود بھی نہیں ہے۔ اسرائیل تو ایک ناجائز ریاست ہے جس کو زبردستی گھسا کر فلسطین کا حصہ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ یہ تو ناجائز ریاست ہے اور دنیا کی کسی بھی نقشے کے اندر اس کا حصہ موجود بھی نہیں ہے۔ اور کیسے عمران خان کہہ سکتا ہے کہ اسرائیل کو 2 ٹکڑوں میں، فلسطین اور اسرائیل کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کیا جائے اور علیحدہ علیحدہ ریاست بنا کر ان کو علیحدہ علیحدہ حصہ دیا جائے، جب دنیا کے نقشے میں اس کا حصہ نہیں ہے تو یہ کیسے اس کو علیحدہ ریاست بنایا جائے؟ تو تم بڑی حمایتیں کرتے ہو۔ فرانس کے معاملے میں کیوں نہیں یہ بولا؟ کمینہ انسان عمران خان فرانس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور بجائے ان کو جواب دینے کے، اب تو وہ قید ہے، شکر ہے وہ قید نہیں تو وہ اس وقت بھی اسرائیل کے حق میں بولتا اور اسرائیل کی حمایت کرتا۔ شکر ہے کہ وہ اس وقت ناجائز ریاست اسرائیل کی حمایت کرنے سے پہلے وہ اس کو قید کر دیا گیا ہے کمینے کو، نہیں تو یہ اسرائیل کے حق میں بیان دیتا۔ تم بڑی باتیں کرتے ہو۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان جب سے حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے تحریک لبیک پاکستان اپنے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور بیانات دے رہی ہے۔ ہماری تو تحریک نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر فوج کے پاس جڑوں کی کمی ہے نا، مردوں کی کمی ہے، تو ہم ساری جنگ کا، آپ کہتے ہیں کہ معیشت ڈوب گئی، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو ہم ساری جنگ کا خرچہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور اپنے 15 لاکھ مجاہدین بھی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو تم کہتے ہو کہ لبیک والوں نے کوئی بیان نہیں دیے۔ لبیک والوں نے تو پورے ملک کے اندر جمعۃ المبارک کے اندر مارچ نکالنے کا اعلان کیا ہوا ہے فلسطین مظلوم بھائیوں کے لیے۔ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہی؟ آپ کے آنکھوں پہ جو جھوٹ کی اور منافقت کی پٹی عمران خان کی وجہ سے باندھی ہوئی ہے تو اس کو اتار کر دیکھیں کہ لبیک والے ہمہ وقت کشمیر اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کی جو دوسری اپڈیٹ ہے وہ انڈیا کے ایک عالم دین ہے مفتی میاں ہاشمی صاحب، جن کے انتقال کی خبریں گردش کاری ہیں جو کہ ایک جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ فیس بک کے اندر اور مختلف ایپوں کے ذریعے ان کے انتقال کے حوالے سے خبریں چلائی جا رہی ہیں، بالکل یہ جھوٹ ہیں، کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ چمکتا ہوا ستارہ
बिल्कुल ठीक और खैरियत से। हाँ, उनकी तबीयत नासाज थी, हॉस्पिटल के अंदर अभी भी वो दाखिल हैं, लेकिन उनके इंतकाल के हवाले से ऐसी कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल वो खैरियत से, और तमाम दोस्तों से उनके खैरियत के लिए दुआओं की ज़रूरत है और दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द सेहत याब हो जाएं। और ये एक अहल सुन्नत का चमकता हुआ सितारा है, और अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से ये काफ़ी मोहब्बत रखते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। काफ़ी इनकी वीडियो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आई हुई हैं। और तीसरी बड़ी अपडेट है मोहम्मद रिजवान के हवाले से। मोहम्मद रिजवान और दूसरे कैरेक्टर की बात भी कर लें तो उनकी शर्ट के पीछे मोहम्मद लिखा हुआ होता है। तो ये मोहम्मद जब ये कहीं गिरते हैं या ये रेस्ट करने के लिए नीचे गिरते हैं तो शर्ट के पीछे मोहम्मद सल्लल्लाहु, तो मोहम्मद हमारे आका मौला वसल्लम की ये बेअदबी है, क्योंकि पीछे शर्ट के लिखा हुआ होता है, पीछे भी कान का भी जो साया होता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे लिखा होता तो ये भी बेअदबी है। ऐसा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जब भी वो ज़मीन के नीचे ऊपर लेटते हैं, जब भी ये गिरते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पीछे आ जाता है, तो ये ज़मीन पर लगता है, तो ये बेअदबी है। हमारी पीसीबी से रिक्वेस्ट है, किसी भी प्लेयर के पीछे जो शर्ट वगैरह पे नाम लिखा होता है, नाम तो बिल्कुल नाम भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पैगंबरों के नाम होते हैं, हमारे नेक औलिया के नाम होते हैं, तो ये गुनाह है ये पीछे लिखना। तो बहरहाल किसी भी ना मोहम्मद लिखा हुआ हो, ना किसी करेक्टर का नाम लिखा हो, नंबर वगैरह दे दें तो हमारा पीसीबी से मुतालबा है कि इसके खिलाफ एक्शन लें और इसको ये जो पॉलिसी है नाम वाली इसको ख़त्म किया जाए, जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। तो आप अब आपके सामने ये 3 बड़ी अपडेट रखी हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा आपस में रब्ता जुड़ा रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।